بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدرسہ محمدی کی جانب سے جو رمضان المبارک کے تحت جو مدرسے کا باقاعدہ انتظام کیا جاتا ہے، اس حوالے سے کلاس 5 کے طلبہ و طالبات کو سب سے پہلے تو السلام علیکم، اور انہی طلبہ و طالبات کے لیے آج پہلا درس جو ہم نے ترتیب دیا ہے، اس میں جو ہمارے پاس ٹاپکس ہیں، پہلا ہی ٹاپک ہے دین اسلام۔ تو آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ دین اسلام کے بارے میں سب سے پہلے تو ایک بات بتا دوں کہ جو ہماری بک جو ہمیں دی جائے گی، جب آپ فارم سبمٹ کروائیں گے، جو بک دی جائے گی تو اس میں سب سے جامع بہترین لکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم اسی بک کو جو ہے اس سے ریڈ آؤٹ کر کے اسی پہ جو ایگزامپلز ہوں گی وہ دے کر آپ لوگوں تک پہنچائیں گے، اور انشاءاللہ جو ہے ایک اچھا سلسلہ جاری رہے گا۔ سب سے پہلا ٹاپک ہمارا دین اسلام۔ یوں تو دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، لیکن زیادہ تر مذاہب علاقائی یا نسلی پیروکاروں کے بنائے ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں ان کے ماننے والے نہیں ہیں۔ ہر کچھ دنوں کے بعد بعض مذاہب ختم ہو جاتے ہیں اور بعض مذاہب، نئے مذاہب آ جاتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں۔ البتہ بعض مذاہب جس میں مثلا عیسائیت اور یہودیت جو ایک مذہب ہیں، ان کے ماننے والے پوری دنیا میں بڑی تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور ان مذاہب کی تاریخ بھی قدیمی ہے۔ مذہب میں اپنے ماننے والوں کے روحانی معاملات میں رہنمائی فرماتا ہے۔ کوئی بھی مذہب کسی بھی اپنے جو اس کے ماننے والے ہوتے ہیں، ان کی جو روحانی جو ان کے عمل ہوتے ہیں، ان میں رہنمائی فرماتا ہے، اور اس کا عملی طور پر معاشرے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس اعتبار سے اسلام جو ہمارا ہے وہ ایک صرف مذہب نہیں ہے، بلکہ ایک دین ہے۔ دین اسلام کی زندگی کے تمام معاملات میں اس کو رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ انفرادی معاملے میں عقائد و عبادات اور اجتماعی معاملات میں اصول معاشرت اور سیاست شامل ہے۔ جو ہمارا دین اسلام ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو انفرادی اگر کوئی اس میں معاملے میں دیکھیں تو اس میں عقائد آ جاتا ہے، اور عبادات جو ہم کرتے ہیں یا عقیدہ جو ہم رکھتے ہیں خداوند تعالیٰ پہ، یا جو بھی ہمارے عقائد ہیں مطلب زندہ رہتے ہوئے، اور عبادات جو ہم کرتے ہیں، اور اجتماعی معاملات میں اصول معاشرت کے اصول میں کس طرح میں زندگی گزارنی ہے، کس طرح کے آداب ہیں، کیا اخلاقیات ہے، یہ سب ساری چیزیں ہمیں دین اسلام ہمیں بہترین طریقہ کار سے ہمیں بتاتا ہے۔ یہاں پر ہم جو اس کے ٹاپک میں دین اسلام کے جو بہت اہم شعبے جو ہمیں بتائے گئے ہیں اسلامی طریقے سے، جو ہمیں بتائے گئے ہیں دین اسلام کے شعبے، وہ میں نے یہاں پہ رائٹ ڈاؤن لکھے ہیں۔ وہ اس میں 5 شعبے ہمیں بتائے گئے ہیں، جس میں پہلا اصول دین، دوسرا فروع دین، تیسرا اخلاق، چوتھا معاملات، اور 5واں آداب معاشرت۔ تو سب سے پہلے ہم اصول دین کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا میں نے پہلے کہا کہ ہم کتاب کو ریڈ آؤٹ کریں گے، کیونکہ کتاب میں ایک جامع اور آسان الفاظوں میں آپ کے لیے سمجھنے کے لیے بہترین طریقے کار سے لکھا گیا ہے، تاکہ آپ بعد میں اس ویڈیو کی مدد کے بعد بھی آپ اگر اس کو ریڈ آؤٹ کریں تو آپ کے لیے آسانی ہو، اور ڈیفینیٹلی جب جو پیپر بنایا جائے گا وہ بھی کتاب کو دیکھتے ہوئے ہی بنایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اصول دین کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد ہمارے عقائد ہیں، یعنی توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ عقائد کسی بھی دین کا سب سے اہم شعبہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر عقیدہ درست نہ ہو تو اعمال قابل قبول نہیں ہوتے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کسی انسان کسی عقیدے پر ہے، گامزن ہے، اس کو اپنا عقیدے کے بارے میں نہیں پتا، تو اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو عقیدہ درست کرنا پڑے گا، سب سے پہلے اس کو اپنے عقیدے کے بارے میں جاننا پڑے گا کہ میں جس عقیدے پہ ہوں آیا وہ عقیدہ صحیح ہے یا نہیں۔ دین اسلام کا تقاضا ہے کہ عقائد کو دلیل کی مدد سے سمجھا جائے اور بغیر دلیل کے کوئی بھی عقیدہ قبول نہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں بھی توحید و آخرت وغیرہ کے لیے علمی اور منطقی دلیلیں دی گئی ہیں، اور عقیدے کو انسان پر مسلط نہیں کیا گیا۔ اگر اللہ کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے لیے عقلی اور منطقی دلیل ہونی چاہیے، کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں تو میرے پاس عقلی اور منطقی دلیل ہونی چاہیے کہ میں کیوں مانتا ہوں، میں اللہ کو ہی کیوں مانتا ہوں، میں چاند کو کیوں نہیں مانتا، میں سورج کو کیوں نہیں مانتا، میں ان پہاڑوں کو جو واقعاً ہم سے زیادہ طاقتور ہیں میں ان کو کیوں نہیں مانتا۔ تو میرے پاس یہ عقلی دلیل ہونی چاہیے اور منطقی دلیل ہونی چاہیے کہ میں اگر کسی سامنے والے کو نہیں لیکن اپنے آپ کو مطمئن کر سکوں، اور اپنے آپ کو مطمئن کر میں اللہ پر ایمان رکھوں، کس کے ساتھ؟ عقلی اور منطقی دلیل کے ساتھ۔
اگر ہم امیر المومنین علیہ السلام کو پیغمبر کا جانشین سمجھتے ہیں تو ہمارے پاس اس کے لیے دلیلیں ہونی چاہیے، ورنہ ہمارے عقائد کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی اور یہ ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ کم از کم انسان کے پاس ایسی دلیل ہونی چاہیے جس سے وہ اپنے آپ کو قائل کر سکے، جیسا میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بھلے ہمیں کسی اور کو قائل کرنے کی ضرورت ہو نہ ہو، ہمیں نہیں کرنا کسی کو، لیکن ہمیں اپنے آپ کو قائل کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنا جواب دینا ہے، کہ اگر ہم خدا تعالیٰ کو مانتے ہیں تو ہمارے پاس کیا دلائل ہیں، کیا منطقی دلیلیں ہیں، کیا جو اس میں عقل ہماری ہے وہ ایکسیپٹ کریے کہ ہم خدا تعالیٰ مان رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انبیاء کرام کے دور میں ایسا ہوا کہ لوگ سورج کو مان رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، چاند کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن جب نبی کریم نے کہا کہ تم کس کی پوجا کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم سورج کی کرتے ہیں، لیکن جب مغرب ہوئی سورج ڈوب گیا تو نبی کریم نے کہا کہ کیا یہ ایسے خدا کو مانتے ہو جو غائب ہو گیا؟ تو کہتے ہیں ہم چاند کی پوجا کرتے ہیں۔ جب چاند صبح ہوئی تو چاند بھی چلا گیا، ستارے بھی چلے گئے، تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ایسے خدا کی جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ پھر نبی کریم نے ان کو دلیلیں دی، منطقی دلیل سے ان کو واضح کیا کہ بتایا کہ نہیں، یہ خدا نہیں بلکہ ان کا بھی بنانے والا جو ہے وہ خداوند تعالیٰ ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کا ہم عقیدہ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم نیکسٹ ٹاپک جو ہمارا ہے فروع دین۔ فروع دین اس سے مراد عبادات ہیں جس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولیٰ و تبرع شامل ہیں، جو ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو اصول دین اور فروع دین یہ ہمارے دین اسلام کے دو جو ہیں بازو سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے فروع دین۔ فروع دین میں جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ فروع دین ہے جو سب کو یاد ہے۔ آگے چلتے ہیں کہ عبادات کا مقصد انسان کو اللہ کے حکم کی اطاعت کا پابند بنانا ہے۔ ہماری عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، لیکن ہماری عبادت سے ہماری ذات اور ہمارے معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے۔ کس طرح کہ عبادت سے ہماری روح کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور ہمارے معاشرے پر اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں، مطلب پازیٹیو جو اس کے اثرات ہوتے ہیں وہ ہمارے معاشرے پر آتے ہیں۔ مثلا نماز جماعت سے معاشرتی روابط استوار ہوتے ہیں، اور روزے سے، جیسے روزہ ہے، روزے سے انسان معاشرے کے ان لوگوں کے دکھ درد کو محسوس کرتا ہے جو غربت کی وجہ سے بھوکے رہتے ہیں، اور پھر زکوٰۃ سے غریبوں کی مدد ہوتی ہے اور معاشرے سے غربت کو دور کیا جا سکتا ہے۔ حج کے ذریعے دشمنان اسلام کے دلوں میں مسلمانوں کی نظم و ضبط اور اتحاد و اتفاق کا روح پیدا ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ فروع دین کا کوئی بھی ایسا عمل، فروع دین مطلب عبادات کا تذکرہ ہم نے کیا، اور کوئی بھی ایسا عمل جو ہم عبادت کرتے ہیں اس سے سب سے زیادہ فائدہ ہماری اپنی ذات اور ہمارے معاشرے پر پڑتا ہے، نہ کہ بلکہ اس خدا کو اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ خدا کو عبادت کا تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ہماری لیے سب سے زیادہ اہم، سب سے زیادہ فائدہ مند، سب سے زیادہ مفید عبادت جو ہم کرتے ہیں وہ ہماری ذات پر اور ہمارے معاشرے پر اس کا اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ تھا فروع دین۔ اب ہم اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں جو ہے اخلاق۔ اخلاق یہ خلق سے نکلا ہے جس کے معنی عادت کے ہیں۔ یہ عادتیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں، اسی طرح اخلاق اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ اچھے اخلاق کو اخلاق حسنہ، جبکہ برے اخلاق کو اخلاق رذیلہ کہتے ہیں۔ اسلام نے انسان کی روح کی تربیت کے لیے ایسے پروگرام دیے ہیں جن کی مدد سے ہم اپنی اخلاقی تربیت کر کے کمال کی منزل پر فائز ہو سکتے ہیں۔ بہت سی اخلاقی خرابیاں اس وقت پیدا ہو جاتی ہیں جب ہم اپنی روح میں اخلاقی خوبیاں پیدا نہیں کرتے۔ مثلا اگر ہم علم حاصل نہ کریں تو جہالت خود بخود آ جائے۔ حالانکہ جہالت کو حاصل کرنا کوئی وہ نہیں کہ ہم جہالت حاصل کریں، نہیں، اگر ہم اخلاقی جو تربیت ہے وہ اگر ہم حاصل نہ کریں تو جہالت خود بخود آ جائے گی۔ اسی طرح یہ ایسے ہی ہے جیسے روشنی کا انتظام نہ کریں۔ مثال کے طور پہ کہ دوسری مثال اس میں دی گئی ہے کہ اگر ہم روشنی کا انتظام نہ کریں تو ڈیفینیٹلی وہ اندھیرا ہو جائے گا، اندھیرا خود بخود ہو جائے گا۔ بس خوبیوں کے لیے محنت کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ خامیاں خود بخود آ جاتی ہیں۔ یہ اخلاق بھی دین اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے جس کے بارے میں دین اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس طرح لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے، کس طرح معاشرے میں زندگی گزارنی ہے۔ ہر طریقہ کار جو ہمیں دیا گیا ہے وہ دین اسلام کی طرف سے ہمارے پاس ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کر کے ایک اچھی زندگی اور ایک اعلیٰ مقام پر فائز ہو سکیں۔ اس کے بعد ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ ہے معاملات۔ دین اسلام کے اہم شعبوں میں سے 5 شعبے ہیں جس میں چوتھا ہم ابھی پڑھ رہے ہیں۔
وہ ہے معاملہ، یعنی معاشرے میں لوگوں سے ہمارے روابط کہ کس طرح کے روابط ہم معاشرے میں لوگوں سے رکھتے ہیں۔ اسلام کوئی انفرادی دین نہیں بلکہ یہ پورے معاشرے کا دین ہے۔ انسانی معاشرہ افراد سے مل کر بنتا ہے اور افراد کا ایک دوسرے سے واسطہ پڑتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ معاشرے کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ جائز اور قانونی روابط رکھیں اور ایک دوسرے کو جھوٹ، دھوکے یا فریب سے نقصان نہ پہنچائیں۔ یہ ہمارے دین اسلام نے ہمیں بتایا کہ اگر ہم کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں تو یہ ہمارے اسلام میں اس کی نفی کی گئی، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے، بلکہ دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا اور لوگوں سے ایک جو لیگلی جو روابط ہیں وہ ہمیں قائم کرنے ہیں۔ اس سلسلے میں اسلام نے بھرپور قانون سازی کی۔ یہ قوانین کبھی تو قرآن کریم میں آئے ہیں، مثلا معاملات کو تحریر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کبھی یہ احکام اور ان کی تفصیلات احادیث میں آئی ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے عمل کے میدان میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ حکم جو ہے وہ قرآن میں ہے یا حدیث میں۔ پس اسلام کے قوانین کے مطابق زندگی گزارنے میں پورے معاشرے کی سعادت ہے۔ اگر ہم جو بھی ہمارا معاشرہ ہے، جو بھی ہمارا معاشرے میں ہمارے معاملات ہیں جو ہم گزار رہے ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے اگر وہ دین اسلام کے مطابق ہم تمام معاملات کو انجام دے رہے ہیں تو ہمارے لیے ایک بہترین یہ خوشی ہے اور ہمارے لیے ایک اچھی چیز ہے کہ ہم تمام جو ہمارے معاملات ہیں، ہمارے روابط ہیں، تو یہ ہم دین اسلام کے جو ہمیں دیا گیا ہے، دین اسلام نے جو ہمیں معاملات دیے گئے ہیں، اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ آخری ہمارا جو اہم شعبہ ہے وہ ہے آداب معاشرت، کہ آداب معاشرت کے جو آداب ہیں معاشرے کے وہ کیا ہیں، یعنی معاشرے کے افراد کا ایک دوسرے سے طرز عمل۔ جیسے پہلے بھی ہم نے معاملات میں بھی یہ بات ہم نے ڈسکس کی کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملات کرنے ہیں، ان سے لیگلی، نہ ہمیں ان کو دھوکہ دینا ہے، نہ ان سے جھوٹ بولنا ہے۔ تو وہی ہمیں آگے تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ آداب معاشرت کیا ہے، یعنی معاشرے کے افراد کا ایک دوسرے سے طرز عمل۔ اس دنیا میں آتے ہی ہمارا واسطہ دیگر لوگوں سے پڑتا ہے، اسی طرح لوگوں کا واسطہ ہم سے پڑتا ہے۔ کوئی انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسلام ہر انسان کے لیے دوسرے انسان کے حوالے سے کچھ حقوق و فرائض کا تعین کرتا ہے۔ کچھ اولاد کے حقوق ہیں جو والدین کے اوپر فرض ہیں، کچھ والدین کے حقوق ہیں جو اولاد کے لیے فرض ہیں، اسی طرح کچھ اساتذہ کے حقوق ہیں جو طالب علموں کے فرائض ہیں، اور کچھ طالب علموں کے حقوق ہیں جو اساتذہ کے فرائض ہیں۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ہر کسی کے حقوق ہیں، کوئی بھی اس سے مبرہ نہیں۔ اگر ایک انسان اس دنیا میں آیا ہے تو اس کا ڈیفینیٹلی کسی اور شخص سے بھی رابطہ ہے، تو ان دونوں کے آپس میں کچھ فرائض ہیں جو ان دونوں کو انجام دینے۔ اگر اس میں سے ایک طالب علم ہے تو اس کے کچھ اپنے جو اس کے حقوق ہیں جو اس کو ادا کرنے، اور ایک اگر استاد ہے تو اس کے بھی کچھ فرائض ہیں کہ وہ تعلیم دے، اور جو طالب علم ہے اس کے فرض یہ ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے۔ تو یہ اس کے فرائض ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے فرائض کو انجام دیں۔ حقوق و فرائض کی رعایت کو آداب معاشرت بھی کہتے ہیں۔ ہمیں حقوق کے ساتھ ساتھ فرائض بھی یاد رکھنا چاہیے۔ تو آج جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کیا وہ ہمارا درس نمبر 1 تھا۔ دین اسلام کا ٹاپک ہم نے آج پورا ڈسکس کر لیا ہے۔ اگر اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے جو آپ کمنٹس ہیں اس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر اگلے درس کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔